صحبه وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اسلام، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یعنی کوئی دیکھیں زندگی انسان گزارتا ہے، زندگی میں اس کا بچپن ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر اس نے جب انڈیپینڈنٹ زندگی ماں باپ سے علیحدہ وہ پھر کچھ زندگی گزارنے لگتا ہے، پھر اس نے کوئی ملازمت کرنا ہوتی ہے یا اس نے کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے زندگی کے گزر بسر کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ اللہ کے معاملات کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ اللہ نے اتنی اس کو گنجائش دے دی کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائے تو اس نے حج بھی ادا کرنا ہے، اور پھر اس نے اللہ نے اس کو اتنی وہ دولت دے دی جو صاحب نصاب ہو گیا، تو اس نے اس میں سے اپنی دولت میں سے مقررہ اللہ کا حصہ بھی نکالنا ہے۔ یہ ساری زندگی اس کی چل رہی ہے۔ تو اسی طرح اس کی زندگی میں اس کے رشتے بھی آئیں گے، ماں باپ بھی آئیں گے، بہن بھائی بھی آئیں گے، دوست احباب بھی آئیں گے، محلے دار بھی آئیں گے، ہمسائے بھی آئیں گے، اس کے سارے جس کے وہ ماتحت کام کرے گا وہ رشتہ بھی آئے گا، اس کے ماتحت بھی کام کرنے والے لوگ آئیں گے۔ اب دین اس کو ایک زاویے سے نہیں رہنمائی کرتا، دین اس کو ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بچہ ہوش سنبھالی، ماں باپ کو دیکھا، اب دین نے ماں باپ سے کس طرح پیش آنا ہے دین سکھاتا ہے۔ اب یہ بچہ ہے، ماں باپ نے اس سے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے یہ دین سکھاتا ہے۔ اگر یہ اس نے کسی کے ہاں جا کے جاب کرنی ہے تو اس نے کس طرح وہاں ایمانداری سے اور کس طریقے سے چلنا ہے یہ بھی دین سکھاتا ہے۔ اگر یہ وہاں پہ کوئی افسر بننا ہے تب بھی اس کو دین نے سکھانا ہے۔ اگر کوئی شوہر بنتا ہے اس کو دین سکھاتا ہے، کوئی بیوی ہے اس کو دین سکھاتا ہے، باپ ہے اس کو دین سکھا رہا ہے، بیٹی کو دین سکھا رہا ہے، بیٹے کو دین سکھا رہا ہے۔ یعنی ہر ایک کو جو انسان پیدا ہوا نا، جس نے کہا میں مسلمان ہوں، اس کو اس کا دین کہتا ہے اب تو نے وہ کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے جو دین دیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے سے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر۔ یعنی یہ اسلام تمہیں گھیر لے، ایسا نہ ہو کہ تم نمازی تو 5 وقت کے ہو، اخلاق تمہارا کچھ بھی نہ ہو، تم بڑی زکوٰۃ تو دینے والے ہو لیکن بیوی بچوں کو تم گالیاں دیتے ہو، یا تم بڑا ایک اچھا روزے دار تو ہو لیکن تم ماں باپ کے نافرمان ہو، یہ ہے کہ تم بڑے نمازی بھی ہو، حج بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، لیکن تم اپنے مالک کے صحیح طریقے سے اس کے کاروبار کو ایمانداری سے نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں، باپ ہو تو پھر تم اولاد کے اعتبار سے تم ایسے بنو جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، اور پھر تم بیٹے ہو تو ایسے بنو جیسے اللہ اس کا رسول چاہتے ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے جو بندہ ہے اس کو اسلام میں ہی رہنا چاہیے۔ اگر اس کا ایک
اس کا ایک حصہ اسلام کے اندر ہے تو دوسرا حصہ اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایک طرف تو وہ ٹھیک ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ دین سے لین دین کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ ایک حصے کو تو وہ مان رہا ہے، دوسرے حصے کو وہ نہیں مان رہا. حالانکہ دین کہتا ہے نہیں، اسلام سارے کو مانو، مرضی کی بات نہیں ماننی، تم نے وہ مرضی کرنی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، تمہاری اپنی مرضی کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. خطوات کہتے ہیں کسی بھی آپ نے یہ جو لکیر کھینچی جاتی ہے خط مستقیم، یہ ریاضی کی اصطلاح میں اس کو کہہ دیتے ہیں سیدھی لکیر کو خط مستقیم. تو لہذا خط جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو صحیح مطلب اس کی ڈائریکشن کے اندر رکھنے کے لیے جو چیز مقرر کی جاتی ہے اس کو خط کہتے ہیں. تو لہذا جو شیطان کے خطوط کا مطلب یہ کہ شیطان جس طرح چل رہا ہے نا ویسے نہیں چلنا ہے. شیطان تو اپوزٹ چلتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس کے اپوزٹ اسلام یہ شیطان چلتا ہے. تو لہذا تم نے اس طرف نہیں جانا، تم نے جو اللہ نے تمہیں راستہ، تمہیں ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، تم نے اس اپنے ماحول کے اندر رہنا ہے. تو انہ لکم عدو مبین، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو لہذا اب دیکھیں یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے، میری بات کو ذرا توجہ سے کہ یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز ماحول کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، ماحول کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے اخلاق والے بھی بن جائیں، ہم چاہتے ہیں اچھے نمازی بھی بن جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا والدین ہے تو ہم ان کی عزت کرنے والے بھی بن جائیں، باپ ہیں تو اچھے باپ بن کر جائیں، دوست ہیں تو اچھے دوست بن کر جائیں، بھائی ہیں کسی کے تو اچھے بھائی بنیں. یہ سارے جو استاد ہیں تو اچھے استاد بنے، شاگرد ہیں تو اچھے شاگرد بنے، امام ہے تو اچھا امام بنے، مقتدی ہیں تو اچھے مقتدی بنے. یہ ساری ہمیں دین سکھا رہا ہے. یہ دین میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یعنی اس میں کوئی بھی زندگی کے اندر جس نے بھی زندگی گزارنی کسی حیثیت سے بھی، حاکم کی حیثیت سے، محکوم کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، اولاد کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، کسی بھی طرح سے اس نے زندگی گزارنی ہے، وہ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں، اپنے آخری نبی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا ہر پہلو سکھا دیا ہے، ہر طریقہ کار سکھا دیا ہے کہ تم نے پیدائش سے لے کر موت تک تمہاری کس طرح زندگی ہونی چاہیے، یہ سارا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. تو اس لیے ہمیں عادت جو ہے نا وہ اچھے کاموں کی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنا ظاہر بھی اسلام کے مطابق کرنا ہے. ظاہر بھی اسلام کے مطابق ہوگا. ظاہر میں ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سچ بولیں، ایمانداری سے چلیں، کسی سے وعدہ کیا پورا کریں، کسی کو مطلب کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیں. یہ ساری باتیں ظاہراً ہیں. ظاہراً ہم اپنا چال ڈھال طریقہ کار اس کو مطلب اسلام کے مطابق کریں گے تو اس کی پھر آگے برکات شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پھر آگے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. مثلا ہم نکلتے ہیں ہمارا سر ڈکا ہو، ہمارا وضاقتہ اسلام کے مطابق ہو تو اس کی ایک اپنی برکتیں ہیں، اس کی پھر آگے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، بندے کی دیگر عادات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ دیکھی نا قبلہ شریف کی تبدیلی ایک مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے بہت بڑی بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیے،
یہ ایک ظاہراً تمہارے ایسے طریقہ کار ہیں جو اسلام کے مطابق ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں طریقہ دیا کہ بھئی اب تم نے مغرب کی طرف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لینا ہے، تو تم نے پھیر لیا اپنے چہرے کو. اب ظاہر تمہارا اللہ کی تابع ہو گیا، ظاہر اللہ کے تابع ہو گیا، اور اس ظاہر کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی نیکیوں کو فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتاب پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، دیگر انبیاء پر ایمان، یہ بھی بندے کے اس زندگی کا حصہ ہے جو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے لے کے جانا ہے. ورنہ صرف بندہ کہے کہ میں نے تو صرف ابھی قبلہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے، باقی مجھے اب کیا ضرورت ہے کتاب پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے مجھے یوم آخرت پر ایمان لانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانے کی. نہیں، وہ بات جہاں پر ہو گئی اس کے بعد پھر یہ بھی نیکیاں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی نیکیاں ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور ایسی باتیں بھی اللہ نے جو ظاہر کی بجائے باطن سے تعلق رکھتی ہیں. اب محبت ہے، محبت کا تو تعلق دل سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دینا اپنے مال کو اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، یعنی اس کے اندر کوئی یہ بات نہ ہو کہ بھئی کوئی ریاکاری ہے، اس کے اندر یہ نہ ہو کہ کسی پر کوئی احسان جتلانا ہے، یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ اللہ کی محبت میں تم اپنے مال کو دو. کسے دو؟ ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں کو دو. اور تمہارے قرب کے اندر کوئی بھی مطلب ایسا حقدار ہے تو تم اس کو دو. تو یہی تو بات ہے، قریبیوں کو دینا ہی تو بہت بڑی ہمت کی بات ہے. بڑی بڑی دنیا بڑی جگہ پہ خرچ کر لیتی ہے، یتیم خانوں کے کئی ٹائم کے خرچے پورے کر لیتی ہیں، لیکن اپنے بہن بھائی کے بچوں کو نہیں دیتے، ان کو نہیں دیتے. یہی اسی بات کو تو اللہ نے دشوار گھاٹی فرمایا ہے. سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم دشوار گھاٹی پہ کیوں نہیں چڑھتے؟ اللہ فرماتا ہے راستے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، راستے تمہارے سامنے دونوں ہیں، سیدھا راستہ بھی ہے اور وہ راستہ بھی ہے کہ جو راستہ تمہیں سیدھی طرف نہیں لے کے جاتا. دونوں راستے موجود ہیں، لیکن فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم دشوار گھاٹی کی طرف کیوں نہیں چڑھتے؟ ایسا جو راستہ جو اونچائی کی طرف جا رہا ہے اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ نے فرمایا کہ وہ دشوار گھاٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، اللہ نے فرمایا گردن آزاد کرنا. اب دیکھو نا، بندہ ایسی جگہ پہ تو کر لیتا ہے جہاں پر بہت کچھ نظر آئے، لیکن کسی غلام کو آزاد کرنا، غلام تو ایک مارا آدمی ہوتا ہے، وہ تو بے بس ہوتا ہے. اس کو جو خرچ کرے گا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے گا. اس کی کوئی کسی قسم کا اس کا کوئی نام تو نہیں، وہ نام تو اللہ کے ہاں تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا وہ جو خرچ کرنا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. او طعام فی یوم ذی مسغبہ، یا ایسے بندے پر خرچ کرنا جو بالکل تنگ دست ہے. تنگ دست آدمی پر خرچ کرنا یہ اللہ کی محبت میں ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے تم یہ گھاٹی کیوں نہیں چڑھتے، اس طرف تم سفر کیوں نہیں کرتے. یتیما ذا مقربہ، اللہ نے فرمایا ایسے یتیم پر خرچ کرنا جو قریبی ہے، قریبی یتیم پہ خرچ کرنا، قریبی یتیم پہ خرچ کرنا، اس کو اللہ نے دشوار گھاٹی فرمایا. جس طرح ایک چڑھائی مشکل ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ مشکل چڑھائی ہے، یہ کیوں نہیں چڑھتے؟ گردن کو آزاد کرنے والی کیوں نہیں سفر طے کرتے؟ اور کسی مجبور کو کھانا کھلانے کا جہاں پر صرف اللہ راضی ہو، ایسا کام کیوں نہیں کرتے؟ یتیما ذا مقربہ، یا ایسے یتیم پر خرچ کیوں نہیں کرتے جو یتیم تمہارا قریبی ہے، ذا مقربہ، قرب والا ہے، بہن کا بچہ ہے، بھائی کا بچہ ہے، یا کسی اور قریبی رشتہ دار کا بچہ ہے، اس کی فیس ادا کرو، اس کا خرچہ اٹھاؤ، ان کے گھر راشن ڈال کے دو تاکہ ان کا باپ فوت ہو گیا، اب یہ بچے بیچارے کسی قسم کی دشواریوں کا سامنا نہ کریں.
تو یہ مشکل کام ہے، کیوں؟ یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نہیں فرماتا تم یہ کام کیوں نہیں کرتے، یہ گھاٹی کیوں نہیں چڑھتے؟ تو لہذا جو بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے، ذوی القربیٰ، پہلا حق اس میں قریبیوں کا ہے، اپنے قرب سے شروع کیا جائے، والیتامیٰ، اور یتیموں کو دیا جائے، والمساکین، اور مساکین کو دیا جائے۔ مساکین، مسکین اس ضرورت مند کو کہتے ہیں جس کی آمدن تو ہو لیکن اتنی نہ ہو کہ جس میں اس کا گزر بسر ہو سکے۔ بات دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کام پہ تو جاتے ہیں، ان کو نہیں دینا۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، کوئی کام پہ جاتا بھی ہے لیکن پھر بھی محنت تو وہ بیچارہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ وہ گزر بسر ہو سکے آسانی کے ساتھ، تو اس پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بلکہ مصارفین زکوٰۃ کے اندر سورہ توبہ میں بھی مسکین کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو بھی تم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو۔ تو لہذا ایسا بندہ جو محنت کرتا ہے، کچھ کمانے کی وہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ تنگ دست ہے، تو ایسے کو مسکین کہتے ہیں، اس کو اوپر خرچ کرنا جائز ہے۔ یتیم تو ظاہر ہے جس کا باپ فوت ہو جائے، اور یہ جانوروں کے اندر یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں فوت ہو جائے۔ تو لہذا وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، سوال کرنے والے اور گردن چھڑانے والوں پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدے کو پورا کرنا جب وعدہ کرو۔ تو مطلب یہ ہے، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف ایک نیکی کو پکڑ کر نہ بیٹھو، زندگی کے اندر اپنی زندگی تابع کرو، دین کے، زندگی دین کے تابع کرو۔ یہ نہیں کہ مطلب مرضی کی نیکی پکڑ لی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مطلب مرضی کی ایک نیکی ہم نے پکڑی ہوئی ہے، بس اسی پر ہی لگے ہوئے، دیگر ہم نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی ہم نمازی ہیں تو ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہم اخلاق اچھے والے ہیں تو ہم نمازی نہیں ہیں، یا ہم جو ہے وہ اگر کوئی بات اللہ کی ایک مانتے ہیں تو دوسری بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہم نے ہر زندگی کی ہر بات میں اللہ اس کے رسول کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ اس کا رسول ہماری رہنمائی کیسے کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، یہاں پر آگے آپ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں جائیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمسایوں کے حقوق، جی قریبی رشتہ داروں کے حقوق، اللہ فرماتا ہے سب کے ساتھ تم بھلائی کرو، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے تم چلو۔ تو لہذا یہ بندے کی زندگی جو ہے نا مکمل طور پر وہ دین کے تابع ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دین میں سے کوئی ایک بات بندہ اپنی مرضی کی چن لے، اس کو اپنا لے، باقی سب ایسے نہیں۔ ساری جو بندے کی زندگی ہے نا، جو واسطہ اس کا زندگی میں پڑتا ہے، اس کو اپنے دین سے لینا چاہیے، دین سے لینا چاہیے۔ اللہ اس کا رسول کیا رہنمائی کرتے ہیں، بندے کو اپنی ذات کو بالکل بھول جانا چاہیے۔ وہ کام جو اللہ اس کا رسول اس کو بتائیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے خالق کائنات کا واضح ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور تم ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تم سے پیار کرتا ہے، یہ تم سے دشمنی کر رہا ہے، تم دشمنی والے کی طرف نہ جاؤ، پیار والے کی طرف جاؤ۔ اللہ جو محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے، اس اللہ سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عمل داری و استقامت کی نعمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا سے پہلے کچھ الفاظ ہم دہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ توبہ کے حوالے سے چند الفاظ دہرا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ مولا کریم اپنے فضل و احسان سے، اپنی مہربانیوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے ہماری اس دین کو سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اور اپنی عظیم ذات سے یا اللہ صحیح معنوں میں محبت کی توفیق نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا اللہ جو تو نے سچا دین دیا ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگیوں کے اندر اچھا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں اچھی اولاد بنا دے۔ یا اللہ اچھے والدین بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اچھے بھائی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اچھے
دوست احباب بنا دے، یا اللہ ہمیں معاشرے میں اچھا انسان بنا دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہمیں زندگیاں بسر کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا دے، یا اللہ صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن سمجھنے والا بنا دے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کا ادب و احترام کرنے والا بنا دے، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے یا اللہ جس طرح تو دین کے لیے لوگوں کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین کی لوگ خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اتنے قابل بھی نہیں ہیں، یا اللہ ہم اتنے کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں غلامی کرنے والوں میں شامل فرما دے، یا اللہ جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے، یا اللہ ہماری مسجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے آپ کے لائے ہوئے سچے دین کی خدمت کرنے والے بنا دے، یا اللہ ہمارے دوست احباب کو یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو قیامت والے دن ان لوگوں میں یا اللہ کھڑا کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت کر کے عمل کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ ہم سارے ساتھیوں کو اس حصے کے اندر، اس جماعت کے اندر یا اللہ ان لوگوں کے اندر ہمیں شامل فرمانا، یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہماری کمزوریوں کوتاہیوں کو یا اللہ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں نیکیوں کا جذبہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ صحیح تیری عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ گناہوں سے بچنے میں ہماری طاقت نہیں ہے، یا اللہ تو اپنے فضل و احسان سے ہمیں گناہ کی زندگی سے معافی عطا فرما دے، یا اللہ نیکیوں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ نیکیوں میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اپنے فضل و احسان سے یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی محبت پیدا فرما دے، آپ کی آل پاک کی محبت کو پیدا فرما دے، صالحین امت کی محبت کو پیدا فرما دے، یا اللہ ہمارے دل سے بغض کو نکال دے، ہمارے دل سے حسد کو نکال دے، یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں غیبت سے نفرت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں کینہ سے نفرت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں سچائی کی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہمیں اچھی اولاد بننے کی توفیق نصیب فرما دے، اچھے والدین بننے کی توفیق نصیب فرما دے، اچھے دوست بننے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں معاشرے میں اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی نگاہوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں عزت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے، یا اللہ ہم بھی تیرے اور تیرے محبوب کے تابعدار ہو جائیں، یا اللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار ہو جائیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے یا اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کے تابع فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و احسان سے، اپنی مہربانیوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے یا اللہ ہماری زندگی کے اندر گناہ سے نفرت والی سوچ پیدا فرما دے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں گناہ سے نفرت والی سوچ پیدا فرما دے، نیکیوں سے پیار والی یا اللہ اچھے اخلاق والی اچھی زندگی یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہماری مسجد کو شاد آباد فرما دے، نمازیوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے بارونق بنا دے، یا اللہ ہمارے مدرسے کو کامیابی عطا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ